یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہم پارٹ 5 کے ساتھ کنٹینیو کریں گے۔ آج لاسٹ سپر، آخری فصح جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ کیسے یسوع نے روٹی توڑی اور یسوع نے اپنا وہ شیرہ جو تھا، یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا جب میں آسمان میں بھی اٹھایا جاؤں بعد میں بھی تو یہ میری یاد میں تم کنٹینیو رکھنا۔ تو ہم شکر کرتے ہیں خداوند کے خون کے لیے۔ عبرانیوں کی کتاب میں پالوس رسول ایک بڑی خوبصورت بات کہتا ہے کہ جو پرانے عہد نامے میں سب کچھ جو کیا جاتا تھا اور ابھی بھی یہ سب کچھ جو پاک صفائی کی جو رسم تھی یہ صرف اور صرف خون سے ادا کی جا سکتی تھی، اور خون کلام بھی کہتا ہے خون میں ہماری زندگی ہے، اور اسی لیے یہ ایک روحانی اصول آپ کہہ لیں۔ شیطان بھی خون مانگتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ بچوں کی پرانے عہد نامے میں کلام میں لکھا ہے لوگ اپنے بچوں کی بلیاں چڑھاتے تھے شیطان کے لیے، تو یہ شیطانی چیزیں بھی خون مانگتی ہیں۔ لیکن ہمارا خدا وہ ہمارا خون نہیں مانگتا، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا خون بہا دیا تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو آئیں میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ شکر کریں گے کہ ہمیں بلیاں چڑھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے آپ کو زخمی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک ہی بار لہو بہایا گیا ہے اور وہ پورے جہاں کے لیے کافی ہے۔ اے خدا ہم تے شکر کرتے ہیں اس موقع کے لیے، اس خوبصورت وقت کے لیے کہ تیرے قدموں میں آ سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو پاک ہے، تو قدوس ہے، تیرے میں جو کوئی گناہ نہ تھا، تیرے میں جو کوئی عیب نہ تھا، تو ایک پرفیکٹ بڑا تھا، اور تو دنیا کے بنانے سے پہلے ہی تو پورے جہاں کے لیے قربان کر دیا گیا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے سٹیٹس کو تو نے ہم سے زیادہ بڑھ کے نہیں سمجھا، بلکہ تو نے یہ بہتر سمجھا کہ انسان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا جائے۔ وہ جو دیوار پیدا ہوگی تھی گناہ کے ذریعے سے، تیرے خون نے اسے توڑ ڈالا ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں وہ موٹا پردہ جو ہمیں اور عہد کے صندوق سے تیری حضوری سے جدا کرتا تھا، تو نے اسے اوپر سے لے کے نیچے تک توڑ دیا تاکہ جو کوئی تیرے پہ ایمان لائے وہ تیرے پاس آ سکے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس خوبصورت قربانی کے لیے، اس خوبصورت گفٹ کے لیے جو تو نے ہمیں دیا ہے۔ فضل دے ہم اس تحفے کو ریسیو کریں، اور ہم اسے ریسیو کرتے ہیں اور کر چکے ہیں۔ آج کی ساری میٹنگ میں تیرے ہم کنٹرول کو مانگتے ہیں، تو گائیڈ کرنا اور سارا عزت و جلال تجھے ملے۔ یسوع کے نام میں مانگ کر پایا، آمین۔ ہاللویہ۔ آئیں زبور 28 اس کا دوسرا حصہ مل کے سیکھتے ہیں اور مل کے گائیں گے۔ یہوہ مبارک مبارک خدا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا۔ یہوہ مبارک مبارک خدا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا۔ یہوہ مبارک مبارک خدا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا۔ یہوہ میری ڈھال تیزور ہے، یہوہ میری ڈھال تیزور ہے، میرے دل دی ڈھارس امیداں دی جا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا۔ یہوہ مبارک مبارک خدا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا۔ مدد میری رب ہے میں اس تو ہاں خوشی، مدد میری رب ہے میں اس تو ہاں خوشی، میں گاواں گا غزلاں وچ او دی ثنا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا۔ یہوہ مبارک مبارک خدا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا۔ یہوہ تے ہے اپنے لوکاں دا زور،
یہ ہوا تے ہے اپنے لوکاں دا زور تے اپنے مسیح دی نجات دا قلعہ کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا یہ ہوا مبارک مبارک خدا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا چھڑا اپنی امت تے میرا صدا چھڑا اپنی امت تے میرا صدا عیالی ہو برکت دے عزت ودا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا یہ ہوا مبارک مبارک خدا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا یہ ہوا مبارک مبارک خدا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا یہ ہوا مبارک مبارک خدا کہ جس نے سنی ہے میری ہن دعا آمین مبارک یہوہ خدا جو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے جو ہماری دعاؤں پہ کان لگاتا ہے تو جس طرح میں نے کہا ہم کنٹینیو کر رہے ہیں اپنے ٹاپک کے ساتھ لاسٹ سپر تو اسی پہ ہی یہ بڑا خوبصورت گیت لکھا گیا ہے دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں تو آئے مل کے گیت گاتے ہیں پھر نہ کبھی پیوں گا میں انگور کا یہ شیرہ اپنے دلوں میں رکھنا میری یاد کا ذخیرہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگار میں ایسا ہی کیا کرنا یعنی کہ جب بھی انسان ہوتے ہوئے آپ کی نظر یا آپ کا دل آپ کو کہے کہ گناہ کی طرف راغب ہوں تو اس قربانی کو کبھی نہ بھولیں جو خداوند یسوع مسیح نے آپ کے لیے دی ہے اس خون کو اس گوشت کو وہ جو گوشت آپ کے لیے توڑا گیا وہ جو خون آپ کے لیے بہایا گیا کبھی نہ اس بڑی سیکریفائس کو بھولیں پھر نہ کبھی پیوں گا میں انگور کا یہ شیرہ اپنے دلوں میں رکھنا میری یاد کا ذخیرہ او کل جو بھی ہے ہونا وہ آج میں بتاؤں تھی آرزو یہ میری یہ فسا میں آج کھاؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں تھی آرزو یہ میری یہ فسا میں آج کھاؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں
کبھی پیوں گا میں گور کا یہ شیرہ پھر نہ کبھی پیوں گا میں گور کا یہ شیرہ اپنے دلوں میں رکھنا میری یاد کا ذخیرہ کل جو بھی ہے ہونا وہ آج میں بتاؤں کل جو بھی ہے ہونا وہ آج میں بتاؤں تھی آرزو یہ میری یہ فسا میں آج کھاؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں میرے خون اور بدن کو آپس میں مل کے کھانا میرے خون اور بدن کو آپس میں مل کے کھانا میرے خون کا یہ وعدہ تم دل سے نہ بھلانا ایسا ہی کرتے رہنا جب تک نہ پھر میں آؤں ایسا ہی کرتے رہنا جب تک نہ پھر میں آؤں تھی آرزو یہ میری یہ فسا میں آج کھاؤں دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں تم میں سے ایک مجھ کو دھوکہ ضرور دے گا تم میں سے ایک مجھ کو دھوکہ ضرور دے گا غیروں سے راز میرا وہ مول جا کے لے گا یہ ضرور ہی تھا ہونا کہ صلیب میں اٹھاؤں یہ ضرور ہی تھا ہونا کہ صلیب میں اٹھاؤں تھی آرزو یہ میری یہ فسا میں آج کھاؤں دکھ سہنے سے پہلے
اس شام کو مناؤں، دکھ سہنے سے پہلے میں اس شام کو مناؤں۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ یسوع مسیح نے کہا یہ میری خواہش ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ شام گزاروں۔ یسوع مسیح نے اپنی ساری زندگی جو گزاری، یسوع نے اپنے شاگردوں کو گائیڈ کیا کہ تمہیں زندگی میں یہ چیزیں سامنا ان کا کرنا پڑے گا۔ یسوع نے کہا میں جو چھت رکھتا ہوں، اگر میرے ساتھ انہوں نے ایسا سلوک کیا ہے تو تمہارے ساتھ بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مالک جو بے عیب تھا، جو دوسروں سے پیار کرتا تھا، اگر اتنا پیار انسان دکھاتا ہے اس کے باوجود بھی اس کو لعن طعن کیا گیا، اسے مار ہی ڈالا گیا، تو ہمیں تیار رہنا چاہیے کہ لوگ جب ہمیں لعن طعن کریں تو ہم اس سے خوشی جانیں کہ ہم خداوند کے لیے ستائے جاتے ہیں۔ تو آئیں مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں، زندہ لہو سب کچھ ہوتا ہے۔ بیماریاں چھوڑ جاتی ہیں، کمزوریاں منہ چھپاتی ہیں۔ یاد رکھیں شیطان خداوند یسوع مسیح کے لہو سے بہت ڈرتا ہے۔ یہ جو بیماری ہیں، مشکلات ہیں، ساری شیطان رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے، لیکن آج یسوع مسیح کا لہو ہے جو آج آپ کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ ایمان سے شفا کو قبول کریں اور کہیں گے بیماریاں چھوڑ جاتی ہیں، کمزوریاں منہ چھپاتی ہیں، ہڈیوں میں جان آ جاتی ہے، ہڈیوں میں جان آ جاتی ہے، دل کو سکون ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، او لہو جب دھوتا ہے۔ سب کچھ ہوتا ہے، لہو جب دھوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لہو جب دھوتا ہے۔ یسوع مسیح تیرا لہو، یسوع مسیح تیرا لہو تن من دھوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لہو جب دھوتا ہے۔ زندہ لہو، زندہ لہو، زندہ لہو، زندہ لہو، زندہ لہو، میرے یسوع کا لہو ہی ہے زندہ لہو، میرے یسوع کا لہو ہی ہے زندہ لہو۔ بیماریاں چھوڑ جاتی ہیں، کمزوریاں منہ چھپاتی ہیں، بیماریاں چھوڑ جاتی ہیں، کمزوریاں منہ چھپاتی ہیں، ہڈیوں میں جان آ جاتی ہے، ہڈیوں میں جان آ جاتی ہے، سوکھی ہڈیوں میں جان، سوکھی ہڈیوں میں جان، سوکھی ہڈیوں میں جان، سوکھی ہڈیوں میں جان، بیماریاں چھوڑ جاتی ہیں، کمزوریاں منہ چھپاتی ہیں، بیماریاں چھوڑ جاتی ہیں، کمزوریاں منہ چھپاتی ہیں، ہڈیوں میں جان آ جاتی ہے، ہڈیوں میں جان آ جاتی ہے، دل کو سکون ہوتا، سب کچھ ہوتا ہے، لہو جب دھوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لہو جب دھوتا ہے۔
तावीज़ दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। धागे तावीज़ दम तोड़ते हैं, यीशु के नाम से छोड़ते हैं। रूहे खुदा आ जाता है, रूहे खुदा आ जाता है, तब यीशु यीशु होता है, सब कुछ होता है। लहू जब धोता है, सब कुछ होता है। लहू जब धोता है, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू, जिंदा लहू। मेरे यीशु का लहू ही है जिंदा लहू, मेरे यीशु का लहू ही है जिंदा लहू। खूने मसीहा है आला दवा, इससे मिले हर मर्ज की शिफा। खूने मसीहा है आला दवा, इससे मिले हर मर्ज की शिफा। खाए बदन और पिए लहू, खाए बदन और पिए लहू, काहे को रोता है, सब कुछ होता है। लहू जब धोता है, धोता है, सब कुछ होता है। लहू जब धोता है, यीशु मसीह तेरा लहू, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन धोता है, सब कुछ होता है। लहू जब धोता है, सब कुछ होता है। लहू जब धोता है। यीशु के लहू के कितने फ़ायदे हैं। यीशु का लहू हमें ताकत देता है, यीशु का लहू हमें ज़िंदगी देता है, हमारा सहारा बन जाता है। आप देखें जब एक नया तना अगर आप चाहते हैं ना कि वो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट उगे, तो उसके साथ एक सीधी टहनी लगा दी जाती है, उसके साथ जोड़ दी जाती है कि ये जो तना है ये इधर उधर ना हो जाए। जब ये उग रहा है, जब बड़ा हो रहा है, तो ये भी सीधी टहनी, सीधी स्टिक के साथ ये भी सीधा ऊपर जाए। यीशु की ज़ात, यीशु का लहू हमारे लिए वो सीधी स्टिक की मानिद है जो हमें राह दिखाती है, जो हमारे लिए रास्ता है कि हमें इस सीधे रास्ते पे चलना है। तो यीशु के लहू के बहुत फ़ायदे हैं और इसी खुशी में हम मिलकर अपना अगला गीत गाते हैं, लहू लहू यीशु का लहू। और एक और फ़ायदा यीशु के लहू का कि वो हमें गुनाहों से धोता है। तो हम मिलकर गीत गाते हैं। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मसा मसा मसीह का मसा 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 मसीह का मसा बंधन सारे खोलता है। लहू लहू
یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ بڑے بڑے نہ پیچھے ہٹے، خداوند کا روح فرماتا ہے، بڑے بڑے نہ پیچھے ہٹے، خداوند کا روح فرماتا ہے۔ شفا شفا مکمل شفا، شفا شفا مکمل شفا، پاک لہو دلاتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ خدا خدا ہمارا خدا دل میں رہنا چاہتا ہے، خدا خدا ہمارا خدا دل میں رہنا چاہتا ہے، خدا خدا ہمارا خدا، خدا خدا ہمارا خدا روح سے بھرنا چاہتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ لڑے لڑے نہ ہرگز ڈرے، خداوند کا روح فرماتا ہے، لڑے لڑے نہ ہرگز ڈرے، خداوند کا روح فرماتا ہے، فتح فتح شیطان پہ فتح، فتح فتح شیطان پہ فتح یسوع مسیح دلاتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ مسا مسا مسیح کا مسا، مسا مسا مسیح کا مسا بندھن سارے کھولتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے، لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دھوتا ہے۔ اگر آپ نے پلگرم پروگریس ایک کتاب ہے، یا اگر وہ مووی دیکھی ہو یا کتاب پڑھی ہو، تو اس میں ایک واقعہ ہے کہ جیسے وہ ایک ہوتا ہے، پہلے ان بلیور ہوتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ بندہ جو ہوتا ہے وہ خداوند کا کلام ریڈ کرنا شروع کرتا ہے، اور جتنا زیادہ وہ خداوند کے کلام کو ریڈ کرتا ہے وہ زیادہ ریئلائز کرنا شروع ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں کتنا زیادہ ڈوبا ہوا ہے، اور وہ فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس پہ ایک گناہ کا بہت بھاری بوجھ ہے اس کے پیچھے، اور وہ جتنا زیادہ کلام کو پڑھتا ہے اسے پتہ لگتا ہے کہ یہ گناہ کا بوجھ تبھی اتر سکتا ہے جب وہ صلیب کے پاس پہنچے گا۔ کافی دیر وہ اپنی زندگی میں گناہ کے بوجھ کو لے کے پھرتا رہتا ہے، کبھی کسی وائز مین کے پاس جاتا ہے، کبھی کسی دنیا کے بندے کے پاس جاتا ہے جو اسے فرق چیزیں دیتے ہیں، ٹوٹکے دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی کام نہیں کرتے۔ اس کے گناہ کا بوجھ صرف تبھی اترتا ہے جب وہ خداوند کی صلیب کے پاس پہنچتا ہے، اور یسوع کا لہو جس طرح ابھی ہم نے گیت گایا سب گناہوں سے ہمیں دھو ڈالتا ہے۔ تو آئیں، میں چاہتا ہوں برادر جوناتھن کے ساتھ شکر گزاری کریں خداوند کے خون کے لیے، اس پاک قربانی کے لیے، اور اسی مسا میں کورس گائیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، خداوند کا شکر کرتے ہیں اس کے لہو کے لیے جو ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور پاک اور صاف کرتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک وقت کا انسیڈنس نہیں ہے کہ یسوع نے اپنا لہو 2000 سال پہلے ہمارے لیے بہایا
اور وہیں بات ختم ہوئی. ایسا نہیں ہے. وہ لہو آج تک ایکٹیو ہے اور وہ کام کرتا ہے. وہ بحالی کا کام کرتا ہے, نیا بناتا ہے, دھو کے پاک اور صاف کرتا ہے. اس سے کہیں اے خداوند اپنے لہو سے مجھے دھو دے اور پاک اور صاف کر. اے خداوند تیرا شکر گزار ہیں اس بڑے پیار کے لیے, سب سے بڑے گفٹ کے لیے جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے, اس کے خون کے وسیلہ سے تو نے اے خداوند ہمیں دیا, کہ ہمارا اور باپ کا ملاپ تو نے کروایا. تو نے اے خداوند وہ جو خلا تھا اس خون کے وسیلہ سے اے خداوند, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. تیرا شکر کرتے ہیں کہ اے خداوند ہمیں ہوپ ملی ہے, ہمیں اے خداوند امید ملی ہے. ہم تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہیں اے خداوند, نہ کبھی ہوئے ہیں نہ ہی ہو سکتے ہیں. ہم جو کچھ ہیں تیری وجہ سے ہیں. اے خداوند آج جب تیرا کلام ہم سیکھتے ہیں تو اے خداوند اسے اے خداوند اچھے طریقے سے قبول کر سکیں, اس اچھی زمین کی طرح جو کہ سنتی ہے اور اس کو اپنے دل میں رکھتی ہے اور اس پر عمل کر کے 100 گنا پھل لاتی ہے. اے خداوند, اے خداوند دشمن اسے چھیننے نہ پائے بلکہ تیرا کلام آج ہماری زندگی میں ایک بڑا کام کرے. اے خداوند یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں, آمین. اسی مساء میں اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں. خداوند سے کہیں گے کہ اے خداوند میرا وجود بھی نہ ہوتا اگر تو میری زندگی میں نہ ہوتا, کیونکہ ہماری زندگیاں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. او میرا کوئی وجود نہ ہوندا جے میری زندگی چ تو نہ ہوندا. میرا کوئی وجود نہ ہوندا جے میری زندگی چ تو نہ ہوندا. میری جان نو بچایا تیرے پیار نے, ہو میری جان نو بچایا تیرے پیار نے. مینوں جینا سکھایا تیرے پیار نے, مینوں جینا سکھایا تیرے پیار نے. میرا کوئی وجود نہ ہوندا جے میری زندگی چ تو نہ ہوندا. میرا کوئی وجود نہ ہوندا جے میری زندگی چ تو نہ ہوندا. میری جان نو بچایا تیرے پیار نے, میری جان نو بچایا تیرے پیار نے. او مینوں جینا سکھایا تیرے پیار نے, مینوں جینا سکھایا تیرے پیار نے. میری جان نو بچایا تیرے پیار نے, مینوں جینا سکھایا تیرے پیار نے. یسوع میرے یسوع میرے یسوع میرے یسوع میرے سوچاں وچ دن تے رات لنگ جاندے سی, دکھاں والے پل مینوں روز ہی رواندے سی. دکھاں والے پل مینوں روز ہی رواندے سی. سوچاں وچ دن تے رات لنگ جاندے سی, دکھاں والے پل مینوں روز ہی رواندے سی. دکھاں والے پل مینوں روز ہی رواندے سی. دکھاں والے پل مینوں روز ہی رواندے سی.
सी। ओ मैं सुख दी नींद ना सोंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मैं सुख दी नींद ना सोंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। ओ मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने हो। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने। मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने ओ। मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। यीशु मेरे आ, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे आ। अपने सी जिन्ने सारे पासा वट लेंदे सी। मेरियां गरीबियां च दूर दूर रहिंदे सी। मेरियां गरीबियां च दूर दूर रहिंदे सी। अपने सी जिन्ने सारे पासा वट लेंदे सी। मेरियां गरीबियां च दूर दूर रहिंदे सी। मेरियां गरीबियां च दूर दूर रहिंदे सी। ओ मैनू केड़ा गल नाल लांदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मैनू केड़ा गल नाल लांदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने हो। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने। मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने हो। मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। यीशु मेरे आ, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे आ। कहंदे यीशु नासरी लुकने दी थां तू। बन मेरी जिंदगी च आ गया अपना तू। बन मेरी जिंदगी च आ गया अपना तू। कहंदे यीशु नासरी लुकने दी थां तू। बन मेरी जिंदगी च आ गया अपना तू। बन मेरी जिंदगी च आ गया अपना तू। मैनू कोई भी ना अपनांदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मैनू कोई भी ना अपनांदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने हो। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने। मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने। यीशु मेरे आ, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे आ, यीशु मेरे आ। ओ मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने हो। मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने। मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने हो। मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने।
یسو میرے یسو میرے یسو میرے یسو میرے یسو میرے یسو میرے آمین. ہمارا کوئی وجود ہی نہ ہوتا اگر یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہ ہوتا. تو آئے وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے میرے تو کان کھول سننا سکھا دے کھول میری آنکھیں یسوع کو بڑھ کر میں چھو لوں پیار اس سے کروں میرے تو کان کھول سننا سکھا کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھوں یسوع کو دیکھوں. ہاللویا. آپ سب کو خداوند یسوع کے قدوس نام میں سلام. Greetings to you all in the mighty name of Jesus Christ. آج پھر یہ ایک بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھیں گے. Such a privilege for us to learn the word of God again. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں. Let's close our eyes and pray. خدا باپ تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری ستائش ہو. تو مبارک ہے، تو قدوس ہے، تو پاک ہے، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے. تیرا پاک نام اے خداوند ہماری زبان پہ آتا ہے، ہمارا دل شاد شاد ہو جاتا ہے. Lord, we thank you that you're holy, you're blessed, you're glorious, and whenever your name comes upon our tongues, we are filled with joy. خدا باپ اس وقت فضل کر کے تیرا پاک روح ہمیں آئی خداوند تیری سمجھ دے اور ہم تیرے روح کے وسیلے سے تیرے کلام کو سمجھیں. Lord, help us to understand your word through your Holy Spirit today. کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا ہے تیرے قدوس نام میں. We ask this in the name of Jesus. آمین. Amen. ہم خدا کے کلام میں سے آخری فصح کے متعلق جو خداوند نے باتیں کی ہیں آخری فصح کے موقع پہ وہ سیکھ رہے ہیں. So we are continuing with the topic of what we are learning about the Last Supper and the things that Jesus discussed. تو ہم نے کچھ باتیں پچھلے سال اسی وقت میں سیکھی تھیں. And even in the last topic we learned the same things surrounding this topic. اور پھر پچھلی دفعہ اور اس دفعہ بھی ہم آخری فصح میں جو خداوند یسوع مسیح نے مبارک باتیں کہی ہیں وہ سیکھیں گے. And like last time we will also learn the blessed things about the Last Supper that Jesus discussed with his disciples. یوحنا 13 باب اس کی 33 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا اے بچوں میں اور تھوڑی دیر تمہارے ساتھ ہوں تم مجھے ڈھونڈو گے اور جیسا میں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے ویسا ہی اب تم سے بھی کہتا ہوں. In John chapter 13 verse 33 it says, "My children, I will be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going you cannot come." تو یہاں پہ سب سے پہلا لفظ جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا اے بچوں.
Jesus calls his disciples, the very first word he says to them is my children. اور ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح سے عمر میں چھوٹا ایک اپنی سوچ ہے، ہو سکتا ہے کہ کیونکہ یسوع مسیح صرف 33 سال کے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یسوع مسیح سے چھوٹا کوئی بھی نہ ہو، یا شاید کوئی ہو سکتا ہے کہ ہو چھوٹا. And maybe it could be that there are only a few who are younger than Jesus here. اور خداوند یسوع مسیح ان کو کہہ رہے ہیں اے بچوں، کیونکہ وہ حقیقت میں چونکہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اپنا جو اپنی جو اصلیت ہے، جو وہ جسم میں ہوتے ہوئے خدا ہے، اس طور سے وہ بول رہا ہے اے بچوں. But regardless of their age, Jesus still calls them my children because he's talking as their creator. کیونکہ وہ آگے بات بھی ان سے ایسے ہی کر رہا ہے کہ میں جہاں پہ پہلے تھا، جہاں پہ جو میری جگہ تھی، میں اسی جگہ پہ واپس جانے والا ہوں. Because he's talking to them right now as their God, and he's saying that I'm about to go back into heaven. تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ میں اور تھوڑی دیر تمہارے پاس ہوں. He's saying only a little while longer I'm with you. اور پھر میں جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا تھا، اسی طرح تم سے بھی کہتا ہوں کہ میں پھر یہاں پر تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، تم مجھے ڈھونڈو گے بھی تو تم مجھے نہیں پاؤ گے. And he's saying that just like I told the Jews, I will no longer be with you. You will look for me, but you will not find me. یہ یوحنا 13واں باب ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے بات This is John chapter 13 verse 33. تو لیکن یہودیوں سے یسوع مسیح نے یوحنا 7ویں باب میں بات کی تھی. But he talked to the Jews in John chapter 7. وہاں پر یسوع مسیح نے یہودیوں سے بھی یہ بات کہی تھی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے اور تم مجھے نہیں پاؤ گے. In that chapter, Jesus said to the Jews, you will look for me, but you cannot find me. اور وہ اپنے جسمانی ذہن کے مطابق سوچ رہے تھے کہ یہ کہاں چلا جائے گا، کیا یہ یونانیوں میں جائے گا، کیا وہ ان لوگوں میں جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور ان کو تعلیم دے گا. So the Jews, they were still thinking with their earthly thinking, and they thought maybe Jesus is going to go to the Greeks and teach them the word of God. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں اور تھوڑی دیر تمہارے پاس ہوں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح بس آج ہی کی رات میں، جب یسوع مسیح آخری فسح کھا رہے ہیں، آج ہی کی رات میں پکڑوا دیے جائیں گے. Because this is the last night Jesus is spending with his disciples, and after this he will be crucified. اور پھر خداوند یسوع مسیح صلیب پہ چڑھے، 3 دن، تیسرے دن جی اٹھے. And Jesus, he was, as we know, that he was taken and then he was crucified, but then he rose again. اور پھر 40 دن خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں پہ اور مختلف لوگوں پہ ظاہر ہوتے رہے. And after his resurrection, for 40 days, Jesus continued to show himself to his disciples. اور اس طرح سے یسوع مسیح کے پاس اب اور زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ یسوع مسیح ان کے ساتھ رہیں. So now Jesus doesn't have any more time to spend with his disciples. اور جو جس طرح سے جسمانی طور پہ خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ اب تک رہے ہیں، وہ تو بالکل ہی تھوڑا سا ٹائم ہے، بس آج کی رات میں پکڑوا دیے جائیں گے، اور پھر اس طرح سے یسوع مسیح ان کے ساتھ اور بالکل بھی نہیں ہوں And the گے. time Jesus spent with his disciples was so short, because this is now the last night he will spend with them. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہمیں جو ٹائم دیا ہوتا ہے، ہم اگر اپنے عزیزوں کے ساتھ ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنے خاندان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو خداوند چاہتا ہے کہ ہم بہت ہی اچھا ٹائم ان کے ساتھ سپینڈ کریں، کیونکہ ہماری ایک ایک بات آسمان پہ ریکارڈ کی جا رہی ہوتی ہے. And it's also a learning opportunity for us to learn that we should consider the time we spend with our loved ones precious. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے جب کچھ اس طرح کی ہم سوچ سنتے ہیں کسی سے، اچھا میرا تھوڑا ہی ٹائم تمہارے پاس ہے، اس وقت ایک دل میں اداسی سی اٹھتی ہے. لیکن جو ٹائم خدا نے اس شخصیت کو ہمارے ساتھ دیا ہوتا ہے، یہ ہم پہ منحصر ہے کہ ہم نے اس کی کتنی رسپیکٹ کی ہے، کتنا پیار کیا ہے، کتنا اس کو سنا ہے. When someone is on their deathbed and they say, I only have a short time to spend with you, we get very sad. But it's our responsibility to spend the best time with everyone throughout the whole life. پھر خداوند یسوع مسیح اور ان سے کیا بات کر رہے ہیں اس آخری وقت میں؟ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں یوحنا 13 باب اس کی 34 آیت میں، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک دوسرے سے محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. In John chapter 13 verse 34 it says, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another.
By this everyone will know that you are my disciples if you love one another. اور خداوند یسوع مسیح کو محبت کے اوپر کیوں زور دینا پڑا؟ کیونکہ ایک کے بعد دوسری ایک ایسی وجہ جلدی نکلتی ہے جو ناراضگی کی وجہ ہو جاتی ہے. And Jesus he's emphasizing the importance of loving so much, because in our world there are so many opportunities that we can snap and we can hurt one another. اور ابلیس بہت موقع ڈھونڈتا ہے کہ وہ یہ کہ اچھا اس نے یہ والا ایکشن کیا، تیرے سے یہ بات بنتی ہے کہ تیرا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے. The devil, he's always looking for the opportunity to turn us against each other. He will say that he done this to you, you should react like this. تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں یہ ایک نیا حکم دے رہا ہوں، محبت رکھو. آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. And he's saying, if you love one another, then through your love, people will know that you belong to me. تو خداوند یسوع مسیح اصل میں چاہتے کیا ہیں کہ ہمارا ہر رویہ ایسا ہو جس سے کوئی بھی دیکھنے والا یہ کہے کہ اچھا یہ تو نفسانی رویہ نہیں ہے، یہ تو مسیح کا رویہ تمہارے اندر. And the reason why people will recognize us as his disciples, because they will see that this is not an earthly love. The love we have is from Jesus Christ. تو جو دنیا کی محبتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ جب تک کوئی اچھا سلوک کرے گا اس وقت تک میں نے اچھا سلوک کرنا ہے، جب تک نہیں کرے گا تو پھر میں بھی جیسا وہ ہے ویسا میں ہوں گا. The love of this world is conditional, and it always depends on how the other person behaves with you. یوحنا 13 باب اس کی 36-37 آیت کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہے، شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا، مگر بعد میں میرے پیچھے آئے گا. پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند میں تیرے پیچھے اب کیوں نہیں آ سکتا؟ میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا. Simon Peter asked him, Lord, where are you going? Jesus replied, where I am going you cannot follow now, but you will follow later. Peter asked, Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you. تو پطرس سچے دل سے یسوع مسیح سے محبت رکھتا تھا. So Peter, he really loved Jesus. اور پطرس کہہ رہا ہے کہ خداوند جدھر تو جائے گا میں تیرے ساتھ ہی جاؤں گا، تو جدھر جا رہا ہے میں کیوں نہیں آ سکتا ابھی تیرے So پیچھے؟ Peter is saying, Lord, wherever you go, I will follow you. Why can't I come with you now? تو کیونکہ خداوند یسوع مسیح ان سے بات کر رہے تھے کہ میں واپس باپ کے پاس آسمان پہ جاؤں گا. Jesus was talking to them about going back into heaven. تو یسوع مسیح ان سے کہہ رہے ہیں، پطرس سے یسوع کہہ رہے ہیں کہ تو اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا لیکن بعد میں آئے گا. So Jesus is saying to Peter, you cannot come now, but you will follow later. تو پطرس پھر اسی بات پہ زور دیتا ہے کہ خداوند میں کیوں نہیں آ سکتا تیرے پیچھے، میں تو تیرے لیے اپنی جان دوں گا. So Peter, he just wants to follow Jesus. He's saying, why can't I come? اور میں کل ایک میسج سن رہی تھی اور وہ بھائی جو پیغام دے رہے تھے انہوں نے بتایا کہ ہسٹری کے مطابق ایسا ہے کہ پطرس کی جو بیوی ہے اسے بھی صلیب دیا گیا تھا. And a person he was preaching, and he said that according to historical evidence, Peter's wife, even she was crucified. تو ایک ایسا وقت آیا جہاں پر پطرس واقعی یسوع مسیح کے پیچھے گیا. So yes, there was a time when Peter really followed in the footsteps of Christ. اور جیسے خداوند یسوع نے کہا کہ جو اپنے ماں باپ سے اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت رکھے گا میرے سے بڑھ کے وہ میرے لائق نہیں ہے. Jesus said, anyone who loves their family more than me, they are not worthy of me. تو پطرس کی جب بیوی کو صلیب پہ چڑھایا جا رہا تھا تو وہ یسوع مسیح سے ہٹا نہیں. So even when Peter's wife was being crucified, he didn't deny Christ. لیکن جس وقت خداوند یسوع مسیح اس سے بات کر رہے ہیں اس وقت کے بعد آگے جب یسوع مسیح حنا اور قیافہ کے دیوان خانے میں تھے وہاں پہ پطرس نے واقعی انکار کیا تھا. And when Peter was in the courtyard of the priest, he really denied Christ back then. تو اس سے ہمیں ایک پیغام ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم یروشلم میں ٹھہرے رہنا جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے، پھر تم میرے گواہ ٹھہرو گے، پھر تم قوت سے بھرے ہوئے نہ ڈرو کہ میری گواہی دو گے. And we learn something from this, because Jesus told his disciples, don't leave Jerusalem until you first receive the Holy Spirit. Once you receive the Holy Spirit, you will proclaim my word without any fear. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت شاگردوں کے پاس پاک روح نہیں ہے؟ Now we can ask the question, right now, don't the disciples have the Holy Spirit?
ابھی بھی ان کے پاس پاک روح ہے کیونکہ پاک روح نے انہیں قائل کیا ہے اور وہ سب کو چھوڑ کے خداوند یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے ہیں. Even now they do have the Holy Spirit, because without the Holy Spirit they wouldn't accept Christ as the Son of God. جیسے کہ اگر کوئی شخص ہے وہ کالج میں پڑھانا چاہ رہا ہے تو اس کے پاس پہلی بہت اچھی ڈگری ہے لیکن اس نے شاید اس نے ماسٹر کیا, وہ 9th کو پڑھا رہا ہے, لیکن اسے کہا جائے گا نہیں آپ ایم فل کرو تاکہ آپ کالج میں بھی پڑھا سکو. Let's say someone, he has a very nice degree, but to teach at a higher level he needs to achieve an even higher degree. تو اسی طرح سے خداوند کا روح ان کے اندر ہے. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تمہیں پاک روح کے بپتسمے کی بھی ضرورت ہے اور وہ بپتسمہ تمہیں قوت سے بھر دے گا. So this is what Jesus is saying, that you need to be stronger. You need the Holy Spirit inside you, living inside you, to become that strong. تو پطرس جو ہے وہ خداوند سے سچے دل سے پیار کرتا ہے, لیکن جو ہماری اپنی جسمانی قوتیں ہیں وہ ہمیں کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی ہیں جب تک کہ خدا کا روح ہماری مدد نہ کرے. And Peter, he was relying on his own physical strength, but his physical strength failed him, and this is why we need the strength of the Holy Spirit. پھر مرکز 14 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے, اور یسوع نے ان سے کہا تم سب ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی, مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. In Mark chapter 14 verse 27 it says, you will all fall away, Jesus told them, for it is written, I will strike the shepherd and the sheep will be scattered, but after I have risen I will go ahead of you into Galilee. خدا کا کلام بھرا پڑا اس بات سے کہ اس کا کلام الہامی ہے, آسمانی ہے. The word of God, it's full of evidence that the word of God is from God. اور یہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جو باتیں کہی ہیں وہ سب پوری ہوئی ہیں. And we know that everything that Jesus said and did, it has been fulfilled. اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب ٹھوکر کھاؤ گے کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی. He's giving a prophecy that was made a long time ago, that I will strike the shepherd and the sheep will be scattered. اور پھر خداوند یسوع مسیح یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میں جی اٹھوں گا اور تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا. Jesus is also saying that I will rise up and go into Galilee before you. اور زکریا یہ نبوت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ And where is this prophecy written? زکریا 13 باب 7 آیت میں لکھا ہے. In Zechariah chapter 13 verse 7 it says, رب الافواج فرماتا ہے اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو, چرواہے کو مار کے غلہ پراگندہ ہو جائے اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا. In Zechariah chapter 13 verse 7 it says, awake, O sword, against my shepherd, against the man who stands next to me, declares the Lord of hosts. Strike the shepherd and the sheep will be scattered. I will turn my hand against the little ones. تو خداوند نے زکریا کے وسیلہ سے یہ نبوت کی تھی کہ اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے, جو میرا دوست ہے, اس پہ بیدار ہو. So it's saying, the prophecy being made, it says that also go against my shepherd, against the man who is standing next to me. چرواہے کو مار کے بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں. Strike the shepherd and the sheep will be scattered. تو خداوند یسوع مسیح اس حوالے کو بتا رہے ہیں کہ جو میرے بارے میں لکھا ہوا ہے, میں تمہارا چرواہا ہوں اور میرے بارے میں یہ حوالہ پورا ہوگا. So Jesus is saying that this prophecy will come to pass. تو خدا کا کلام پرانے عہد نامے کا حوالہ ہو, نئے عہد نامے کا حوالہ ہو, وہ سب ایک ہی سورس سے, ایک ہی منبع سے آ رہی ہیں باتیں. So whether the prophecy is from Old Testament or the New Testament, all that word is coming from God. پھر لوکا 22 باب 31 اور 32 آیت, یہاں پر خداوند یسوع مسیح اسی کمرے میں آخری فسح کے موقع پہ اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں. And then he's once again in the room in the Last Supper, he's talking to his disciples and he's saying, تو لوکا 22 باب اس کی 31-32 آیت میں لکھا ہے, شمعون شمعون, دیکھ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیوں کی طرح پھٹکے, لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی کہ تیرا ایمان جاتا نہ رہے, اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. In Luke chapter 22 verse 31 it says, Simon, Simon, Satan has asked to sift all of you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail,
And when you have turned back, strengthen your brothers. جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ بیج بویا جاتا ہے، فصل پیدا ہوتی ہے. When you know a seed is sown and then a crop comes up. اور اس فصل کو پھر اس فصل میں سے بیج علیحدہ کرنے کے لیے پولوں کو پھٹکا جاتا ہے. And then the plows of wheat, they are beaten so they can separate the seeds. اور پھر اس میں سے بھوسا الگ کیا جاتا ہے اور گندم کے دانے الگ کیے جاتے ہیں. And then chaff and all the materials, they are separated from each other. تو خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ شمعون پطرس، تم سب لوگوں کو، تم سارے شاگردوں کو، تم سب شاگردوں کے ایمان کو شیطان اسی طرح پھٹکے گا. So Jesus is saying that Simon, the devil is about to sift all of you like wheat. اور میں نے تیرے لیے دعا کیا تاکہ جب تو پھٹکا جائے تو تیرا ایمان جاتا نہ رہے. But Jesus is saying that I have prayed for you that when the devil does sift you, when he does beat you, your faith won't be lost. اور پھر یہاں خداوند یسوع مسیح اس بات کو کی بھی نبوت کر رہے ہیں کہ واقعی تو اپنے ایمان میں ڈاواڈول ہوگا اور پھر تو رجوع کرے گا، اور جب تو رجوع کرے گا تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. And Jesus is saying that yes, Simon, you will fall, but then once you get back up, it's time for you to go and strengthen your brothers. خداوند کا شکر ہے کہ جے کدی اور ڈگ پوے بھی نہ ڈگیا رہے گا تے اودا ہاتھ سنبھالدا ہے خداوند پاک خدا. We often sing a song that even when we fall, but we don't remain fallen because the Lord helps us up. تو جو شیطان ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ اتنے مشکل حالات پیدا کر دیتا ہے، ہمارے ایمان کو ایسے پھٹکتا ہے کہ اس وقت خداوند کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ہم خداوند کے ساتھ ہوں، اس کا انکار نہ کریں. And like Simon, he was beaten by the devil in terms of faith, but it comes up to us to remain with Christ, so we will stay strong. پھر لوکا 22 باب اس کی 33 آیت اور مرکز 14 باب اس کی 29 آیت کو بھی ہم پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، اے خداوند، تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ مرنے کو بھی تیار ہوں. اور پھر مرکز 14 باب 29 آیت میں لکھا ہے، پطرس نے اس سے کہا، گوشت سب ٹھوکر کھائیں لیکن میں نہ کھاؤں گا. It says, but he replied, this says in Luke chapter 22 verse 33, but he replied, Lord, I am ready to go with you to prison and to death. And then Mark chapter 14 says, Peter declared, even if all fall away, I will not. تو یہ وہ سوچ ہوتی ہے جو ہم سب جو اس سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سب مسیحوں کی یہی سوچ ہے. So all of us who are Christians, who love Christ, this is our way of thinking as well. ہم یہی کہتے ہیں کہ اے خداوند، ہم جان دینے تک تیرے ہی بنے رہیں گے، ہم تیرے لیے قید ہونے کے لیے، مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. We all say that, yes Lord, we are ready to go to prison for you, we are ready to die for you. اور پھر ہمارے دل میں ایک بات آتی ہے کہ یسوع نے میرے پہ اتنے کرم کیے، اس نے مجھے اتنا پیار کیا ہے کہ میں کبھی اس کا انکار نہیں کروں گا. اگر کوئی دوسرا ٹھوکر کھا بھی لے گا لیکن میں نہیں ٹھوکر کھاؤں گا، میں نہیں اس کا انکار کروں گا. And we think that Jesus has done so many miracles in my life that I will not fall away. Even if others fall away, I will not. اور یہ سب باتیں بہت پیاری ہیں کیونکہ ہمارا اپنا ذہن جو ہے وہ اس چیز کے لیے تیار ہوتا ہے کہ ہم یسوع کے وفادار رہیں گے. And it's a beautiful thought because our mind is ready to even die for Christ. تو اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہی خداوند نے کہا تھا کہ پاک روح کا بپتسمہ لینا، میرے حضور میں ٹھہرے رہنا، تاکہ تم اس بات کو کامیابی سے کر سکو کہ تم میرے لیے جان دینے تک وفادار ہو جاؤ. And this is why Jesus said, be baptized with the Holy Spirit, wait for me, and once you do, then you will be ready to and fearless. اور فرض کرو کہ اگر صرف ہم صرف جانتے ہیں کہ میں یسوع کو پیار کرتا ہوں لیکن اس کے ساتھ اس کی قوت اور قدرت کے زور میں مضبوط نہیں ہوتے ہیں تو پھر کسی بھی جگہ پر ہم فیل ہو سکتے ہیں. So even if we love Christ but we are not strong in the faith, then we will be beaten away. تو مضبوط کیسے ہونا ہے؟ جیسے خداوند یسوع مسیح گتسمنی باغ میں جو کچھ وہ جانتا تھا اس نے اس کو پائیداری دی، مضبوطی دی. So how do we strengthen ourselves? For example, when Jesus was in the Garden of Gethsemane, he prayed and he strengthened what he knew. کیونکہ جب آزمائشیں زور زور سے پٹک پٹک کے ہلاتی ہیں، Because when temptations come upon us, تو اس وقت صرف اگر انسان دعا کلام خدا کی قوت سے بھرا ہوا نہ ہو تو وہ پھر اپنے مقصد کو چھوڑ سکتا ہے. if the man is not filled with the strength,
the word of God, the prayer life and a reliance on God, then he will fall away. یسوع مسیح آئے اس لیے تھے تاکہ گناہگاروں کے لیے اپنی جان دیں اور انہیں چھڑا لیں. Jesus came to give his life for the sinners and to set us free. لیکن گتسمنی باغ میں عین وقت پہ اس کے جسم کو زور کی ضرورت تھی تاکہ وہ ایسا کر سکیں. But in the Garden of Gethsemane, he needed the strength of God so he could fulfill his اس purpose. لیے جب کہ ابھی یہ پطرس یہ بات کہہ رہا ہے کہ خداوند میں ایسا کروں گا لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں وہ فیل ہو گیا کیونکہ جیسی دعائیہ زندگی پطرس کی ہونی چاہیے تھی اور جیسے روح القدس کی قوت اور قدرت سے معمور ہونا چاہیے تھا وہ خداوند نے ان کو اس وقت کیا تھا جب وہ یسوع کے آسمان پہ جانے کے بعد 10 دن بالا خانہ میں ٹھہرے رہے تھے اور انہیں قوت کا لباس ملا تھا, روح القدس ملا تھا اور پھر وہ خدا کے زور سے بھرے تھے. And Peter, he fell away, as we know, because he wasn't up to that strong level of God. God only filled them with the Holy Spirit afterwards when they were in the upper room and they were praying. اور مرکز 14 باب اس کی 30-31 آیت کو ہم پڑھتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج اسی رات مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا. لیکن اس نے بہت زور دے کر کہا اگر تیرے ساتھ مجھے مرنا بھی پڑے تو بھی تیرا انکار ہرگز نہ کروں گا. اسی طرح اور سب نے بھی کہا. In Mark chapter 14 verse 30 says, Truly I tell you, Jesus answered, today, yes, tonight, before the rooster crows twice, you yourself will disown me 3 times. But Peter insisted emphatically, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the others said the same. تو پطرس نے کیا کہا کہ پہلے بات یسوع مسیح نے اسے کہا کہ مرغ کے 2 بار بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. So first Jesus said, before the rooster crows 2 times, you will deny me 3 times. اور پطرس پھر بھی چونکہ اس کا دل خدا کی محبت سے بھرا ہوا ہے تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ خداوند مجھے تیرے ساتھ مرنا بھی پڑے تو میں تیرے ساتھ مروں گا. But because he loves Jesus so much, he's saying, Jesus, even if I have to die for you, I will die for you. اور یہ ہم سب کے لیے اس وقت پیغام ہے کہ جب شیطان ہمیں پھٹکتا ہے اور وہ وقت بھی جب ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یسوع کا انکار کر دو اور ہم اگر صرف یہی کہتے رہیں کہ میں مسیحی ہوں میں نہیں انکار کروں گا, لیکن ہم میں سے ہر ایک کو ضرورت اس چیز کی ہے خدا کے ساتھ بہت اچھا ٹائم گزاریں, خدا کے کلام کو پڑھیں تاکہ ہماری روح زور آور ہو جائے. So we need to read the word of God, we need to pray, we need to be strong in God, so when the devil does sift us, we will not fall away like Peter. اور پھر آگے لکھا ہوا اسی طرح اور سب نے بھی کہا. In that verse we just read, it says, even the others said the same thing like Peter, that we will even die for you. تو وہ جھوٹ نہیں بول رہے تھے, وہ اپنے دل سے سچ ہی کہہ رہے تھے, لیکن جو روح کا زور ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے وہ خدا کے ساتھ نہیں یسوع مسیح کا انکار کر گئے. So these disciples, they are not lying because they do really love Jesus, but they are not as strong in God as they should be. پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک اور بات ان سے کی, ایک اور ٹاپک ہے جس پہ یسوع مسیح ان سے بات کر رہے ہیں, وہ ہے کہ لوکا 22 باب اس کی 35-36 آیت میں لکھا ہے, پھر اس نے ان سے کہا جب میں نے تمہیں بٹوے اور جھولی اور جوتی بغیر بھیجا تھا کیا تم کسی چیز کے محتاج رہے تھے؟ انہوں نے کہا کسی چیز کے نہیں. اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا ہو وہ اسے لے, اسی طرح جھولی بھی لے, اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے. Luke chapter 22 verse 35 says, Then Jesus answered them, When I sent you without purse, bag or sandals, did you lack anything? Nothing, they answered. He said to them, But now if you have a purse, take it, and also a bag, and if you don't have a sword, sell your cloak and buy one. تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو اب آخری فسح کے موقع پہ ایک بات کہی ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں نے تمہیں 2 کر کے بھیجا تھا تو تمہیں کسی چیز کی کمی ہوئی تھی. So Jesus is asking them that before when I'm still with you, like when I sent you before without the purses, did you lack anything? تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی تھی. They said no, we didn't lack anything. کیونکہ خداوند نے کس چیز کے بغیر بھیجا تھا؟ خداوند نے کہا تھا
تم پیسے اپنے ساتھ نہ لے کے جانا, اپنا بٹوا ساتھ نہ لے کے جانا. Because before Jesus used to send them out as groups to evangelize, and he told them that you shouldn't take any coins or money with you. لیکن یسوع مسیح اب کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے اپنا بٹوا اپنے پیسے ساتھ لے کے جانے ہیں جب تم منادی کرنے جاؤ. But now he's telling them that now you should take your bag with you. اور پہلے جو ان کا کپڑوں کا بیگ ہے, کوئی ضرورت کی چیزیں ہیں, وہ خداوند نے کہا تھا کہ تم وہ چیزیں نہ ساتھ لینا, لیکن اب یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اپنا بیگ, اپنی ضرورت کی چیزیں ساتھ لے کے جانا. And before Jesus used to stop them from taking their bag with all their needs with them, but now he's saying that you should take it with you. اور پھر ایک اور بات بھی ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے کہ خداوند کہہ رہے ہیں کہ تلوار بھی اپنے ساتھ رکھنا. اگر تلوار نہیں ہے آپ کے پاس تو اپنی پوشاک بیچ کے تلوار کو اہمیت دو, تلوار لے لو. And there's another thing Jesus is saying, that take a sword with you. If you don't have one, then sell your cloak and buy one. جب میں اس بات پہ غور کر رہی تھی کہ کیا خداوند یسوع مسیح مسیحوں کو اجازت دیتا ہے کہ وہ تلوار سے کسی کو قتل کریں, اگر نہیں دیتا تو پھر یہ تلوار لینے کی کیا ضرورت ہے. And I was wondering about this verse, that Jesus doesn't allow us to kill anyone with the sword. So why he insisted that we should buy a sword? اور پھر میرا دھیان گیا آج, جیسے آج کل چرچز ہیں, چرچز کے باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں, اسلحہ لے کے کھڑے ہوتے ہیں, اور ان کی وہ چونکہ مسیحی لوگ ہیں وہ خود سے کبھی بھی اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہوتے کہ وہ کسی کو شوٹ کریں, مارتے رہیں. And I was thinking about this, like in our Pakistani churches, we have security guards outside our churches. اور خداوند یسوع مسیح یہاں پر ان کو ان کی بس مینجمنٹ سکلز کے لیے بتا رہے ہیں کہ اپنی چیزوں کو تم نے خود سب چیزوں کو ایسے جیسے دنیا کے اندر رہتے ہوئے فطری طور پہ ہم چلتے ہیں, تم نے اپنی چیزوں کا خیال کرنا ہے, اپنے لیے بٹوا لینا ہے, اپنے لیے کپڑے لینا ہے, اپنی جنسی حفاظت کے لیے. اگرچہ یہ چیزیں ہماری حفاظت نہیں کر سکتی ہیں, لیکن خداوند یسوع مسیح کا جو پاک پیارا مقصد ہے, خداوند نے یہ بات بتائی ہے, تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم اسے اپلائی کرتے ہیں اپنے چرچز میں بھی. So he's talking about the management skills of living the practical life. For example, the example I gave of the Pakistani churches. اب ہم دیکھیں کہ اس بات کو کہ خداوند یسوع نے کوئی ایسی بات کہی تلوار کے متعلق کہ تلوار چلا سکتے ہیں کہ نہیں چلا سکتے ہیں. یہاں متی 26 باب اس کی 51 اور 52 آیت ہے, یہاں لکھا ہے, اس پر انہوں نے پاس آ کر یسوع پر ہاتھ ڈالا اور اسے پکڑ لیا, اور دیکھو یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے نوکر کے کان پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا. یسوع نے اس سے کہا اپنی تلوار کو میان میں کر لے, کیونکہ جو تلوار کھینچتے ہیں وہ سب تلوار سے ہلاک کیے جائیں گے. So let's look at this, that did Jesus give permission to use a sword in the defense? So for example, Matthew chapter 26 verse 51 to 52 says, then the man stepped forward, seized Jesus and arrested him. With that, one of Jesus' companions reached for his swords, drew it out and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. Put your sword back in its place, Jesus said to him, for all who draw the sword will die by the sword. تو ہمیں یہ واقعہ پتہ چلتا ہے جب یسوع مسیح گتسمنی باغ میں ہیں اور پطرس نے ملخص کا کان کاٹا تھا. So we know this event is from the Garden of Gethsemane when the people came to arrest Jesus, and Peter pulls out his sword and he chops off the ear of a servant. تو خداوند یسوع مسیح نے پطرس سے کہا تھا پطرس اپنی تلوار میان میں کر لے, کیونکہ جو تلوار سے مارتے ہیں وہ تلوار ہی سے قتل کیے جائیں. So Jesus said to Peter, put your sword away, because anyone who uses the sword will be killed by the sword. جب خاص طور پہ پہلے زمانے میں جب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی. Especially in the olden times when people used to travel, they had a stick in their hands. اور جب رستے میں چلتے ہوئے کتا یا کوئی ایسے کوئی خوفناک جانور آتے ہیں تو لاٹھی ان کو ڈرانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. And that stick was also used to fight off any animals that would come in the way. اسی طرح جب چرچز کے باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس ارادے کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم نے اسے بھی مارنا ہے اسے بھی مارنا ہے, بلکہ صرف وہ اسی طرح سمجھ لیں جیسے ایک
راہگیر کے ہاتھ میں ایک سوٹی ہے تاکہ کتے بلی کو یا کسی ایسی خطرناک چیز کو وہ دکھا سکیں کہ تم نے قریب نہیں آنا. So just like the people used to carry a stick with them, in the same way you can consider like the security guards outside the churches, they have guns and weapons. It's not to shoot anyone who's walking by, but for protection and for management. اور کیونکہ ہمارے ارد گرد کون سے والے جو انسان ہیں وہ بھی اسی طرح سے پھاڑنے والے بھیڑیوں کی طرح آتے ہیں. اور خداوند نے متی 10 باب اس کی 16-17 آیت میں کچھ بات کہی ہے. And Matthew chapter 10 verse 16 says, لکھا ہوا ہے دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالہ کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے. it says, I'm sending you out like sheep among wolves. Therefore be assured as snakes and as innocent as doves. Be on your guard. You will be handed over to the local councils and be flogged in the synagogues. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں جن کے درمیان میں تمہیں بھیج رہا ہوں وہ کون ہیں؟ بھیڑیے ہیں. So Jesus is saying, the people I'm sending you out to, they are wolves. اور تم کیا ہو؟ تم بھیڑ ہو. But you are sheep. اور جو بھیڑ ہوتی ہے وہ کھاتی نہیں ہے، کسی کو مارتی نہیں ہے، کسی کو پھاڑتی نہیں ہے، لیکن بھیڑیا پھاڑتا ہے. And you see sheep, they don't kill anyone, but the wolf, they do attack. خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم بھیڑوں کی مانند ہو، میں تمہیں بھیڑیوں کے بیچ میں بھیج رہا ہوں. So he's saying, you're sheep, I'm sending you out among the wolves. اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نے کیسے ہوشیار رہنا ہے، سانپوں کی طرح ہوشیار سمجھدار رہنا، لیکن کسی کو آزار نہیں پہنچانا. تم نے سانپوں کی مانند ہوشیار رہنا ہے لیکن کبوتروں کی طرح بے آزار رہنا ہے. So he's saying, be wary as the snake, but be as harmless as the dove. اب تلوار کی ہمیں یہاں پر بھی کچھ سمجھ آتی ہے کہ تلوار جیسے لکھا ہوا ہے کہ سانپوں کی طرح ہوشیار رہنا، تلوار ہو لیکن تلوار مارنے کے لیے نہیں میں تمہیں دے رہا، تم نے ایسے رہنا جیسے کبوتر بے آزار ہوتے ہیں، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے. So you could also put this in the context of the previous verse we were talking about the sword. So be as wary as the snake. So for example, carry the sword with you, but be harmless. اور خداوند نے کہا کہ آدمیوں سے خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، آدمیوں سے خبردار ہوشیار رہنا، اپنا بچاؤ خود کرنا، جیسے کر سکتے ہو، جس حد تک ہم کر سکتے ہیں اپنا بچاؤ کرتے ہوئے منادی کرنا. And he's saying that be wary of them, and we should preach the word of God while staying safe as much as we can. اور لکھا ہوا ہے وہ کیا کریں گے؟ تمہیں عدالتوں کے حوالے کریں گے، اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں. He's saying because they will hand you over to the local councils and be flogged in their synagogues. جیسے کہ آپ یہاں پہ ایک تصویر میں دیکھ رہے ہیں، بھیڑیا ہے، سانپ ہے اور دوسری طرف بھیڑ ہے اور کبوتر ہیں. تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیڑیا اور جو سانپ ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے درمیان میں تم کو منادی کے لیے بھیج رہا ہوں. So Jesus is saying that I'm sending you out to the wolves. تو جب ایک بھیڑ وہ جائے گی بھیڑیے یا سانپوں کے بیچ میں تو کیا ہوگا؟ بھیڑیا اور سانپ کیا کریں گے؟ اسے نقصان پہنچائیں گے. So what happens when a sheep goes out to the wolf can easily attack them. لیکن خداوند یسوع مسیح کیوں اپنے لوگوں کو بھیڑیوں اور سانپوں کے بیچ میں بھیج رہے ہیں؟ So why is Jesus sending us out to them in the first place? کیونکہ وہ جو ان سے لوگ ہیں جن کے اندر بھیڑیے اور سانپ کی شرست ہے وہ شیطان نے ان کے اندر رکھی ہے، پر اصل میں وہ ہیں خدا کے بنائے ہوئے. Because their nature is from the devil. The wolves, their nature is from the devil, but they have been made by God. تو چونکہ وہ انسان ہیں، ان انسانوں کے اندر شیطان نے بھیڑیے جیسی اور سانپ جیسی شیطانی خصوصیات رکھی ہیں. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ان بھیڑیوں کو نکالو، ان سانپوں کو ان کی زندگیوں سے نکالو، انہیں بھی اپنی طرح آسمان کی بادشاہت کے وارث ہونے کے لیے لے کے آؤ میرے پاس. So because they are still humans at the end of the day,
they have been made by God, but they have been fed with that nature of the snakes and wolves by the devil. Jesus is saying, pull that evil nature out of them and bring them to the kingdom of हम God. जानते हैं कि साउल भी इसी नेचर का था, भेड़िए की नेचर का, और साम की नेचर का। वो खुदा के लोगों को कत्ल करवाता था, घसीट घसीट के बाहर निकालता था। Even King Saul, we know, not King Saul, Apostle Paul, before when he was Saul, we know that he had that nature of the wolf inside him. He would go to the Christian people and he would kill them. تو खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं वो जो जिनके अंदर शैतान ने भेड़ी और सांप जैसी फितरत रखी है, उनमें जाके मुनादी करो और उन्हें मेरे पास लेके आओ और डरो ना। So Jesus is saying, go out to these people and don't be afraid and bring them to the kingdom of ये heaven. सारी बातें यीशु मसीह किस वक्त कह रहे हैं? आखिरी, उसके आखिरी अल्फाज हैं ये, जब कमरे में अपने शागिर्दों से बात And कर these रहे are the last words of Jesus when he's in that room with his हैं। तो disciples. खुदावंद यीशु मसीह ये मेरे से और आपसे भी बात कर रहे हैं कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें तालीम दो कि मेरी उन सब बातों पे अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। So this is the commandment of Christ for us as well, that we should go out to the nations, preach his word and bring them to God. और फिर लूका 22 बाब 37-38 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि ये जो लिखा है कि वो बदकारों में गिना गया, उसका मेरे हक़ में पूरा होना ज़रूर है, इसलिए कि जो कुछ मुझसे निस्बत रखता है वो पूरा होना है। उन्होंने कहा, ए खुदावंद देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत हैं। It is written, and he was numbered with the transgressors, and I tell you that this must be fulfilled in me. Yes, what is written about me is reaching its fulfillment. The disciple said, see Lord, here are 2 swords. That's enough, he replied. तो खुदावंद यीशु मसीह उनको जितनी बातें उन्होंने यीशु ने बताई हैं कि मैं पकड़वाया जाऊंगा, मैं मसलूब होऊंगा, खुदावंद यीशु कह रहे हैं कि ये मेरे बारे में ये लिखा हुआ है, ये पूरा होना है। So everything written about Jesus, he's saying that it has to come to pass. और ये बात पूरी होनी है कि मैं बदकारों में गिना जाऊंगा। And he's saying even these things will have to come to pass, that I will be numbered with the transgressors. कई दफ़ा हम ये सुनते हैं कि अच्छा जो कोई अच्छा है उसको कोई दूसरा बुरा कैसे कह सकता है। Oftentimes we think that if someone is a good man, how can he be called a bad man? यहाँ पर हमारे पास ये एक सबूत है कि खुदावंद यीशु से ज़्यादा अच्छा और कौन हो सकता है। But here we have the evidence. Who could be more better than Christ? लेकिन शैतान ने इंसानों के अंदर से होके बेबुनियाद बातें जो यीशु मसीह पे फिट नहीं होती हैं, इस तरह की बातें बोली उन्होंने। But still the devil, he told the people to put false claims and number him among the और transgressors. दूसरे लफ्ज़ों में हम ये भी कह सकते हैं कि वो यीशु मसीह के अपने अल्फाज ही को लेके उन्हें मरोड़ के और उनको ना समझते हुए वो यीशु मसीह के लिए उसकी जो दुरुस्त बातें हैं उन्हीं पे एतराज़ कर रहे हैं। We could also say that they misinterpreted the words of Christ. They shaped his own words into evil words that would feed their agenda. तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों को बता रहे हैं कि इससे ये नहीं समझना कि वो कामयाब हो रहे हैं, बल्कि खुदा का कलाम कामयाब हो रहा है, क्योंकि कलाम में जो कुछ लिखा हुआ है वो पूरा हो रहा होगा। And Jesus said to them that even when they are doing all these evil things, don't think that they are the ones who are winning, because the word of God is still being fulfilled and coming to pass. इसी तरह जब मसीही लोगों को मारा पीटा जाता है, उन्हें अज़ियत दी जाती है, तो हम ये ना सोचें कि शैतान कामयाब हो रहा है, बल्कि खुदा के कलाम का लिखा हुआ ही पूरा हो रहा है। So even when the Christian people, they are killed, don't think that God maybe he's gone or the devil is winning, but the word of God is coming to pass. और फिर शागिर्दों ने कहा कि हमारे पास यहाँ 2 तलवारें हैं, यीशु ने कहा बहुत हैं। And then the disciples said to Jesus, here are 2 swords. Jesus said, that's enough. अब फिर हमारे पास एक सबूत आता है कि यीशु मसीह ने अगर ये बात कहनी होती कि तुम इसको अपने मारने के लिए इस्तेमाल करो, तो 12 शागिर्द है, 12 के पास एक एक तलवार होनी चाहिए थी। So if Jesus really wanted them to fight, he would have had 12 swords, one for each of his disciples. तो इसका मतलब है कि खुदावंद ने उनको ये नहीं कहा कि तुम कत्ल करो। So Jesus didn't want them to go and kill people.
پھر متی 26 باب 30 آیت میں لکھا ہے پھر وہ گیت گا کر باہر زیتون کے پہاڑ پر گئے. And then it says in Matthew 26:30, when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. تو یہ وہ سب باتیں ہیں جو اس نے آخری فسح کے موقع پہ بالا خانہ میں اپنے شاگردوں سے So کہیں. these are the things that Jesus discussed with his disciples in the Last Supper. تو خداوند کے فضل سے ہم پھر آنے والے دنوں میں جب بھی خداوند نے ہمیں موقع دیا اگلی دفعہ یا جب بھی ہم سیکھیں گے کہ آگے گتسمنی باغ میں کیا ہوا. And then by grace of God, we will learn next what happened in the Garden of Gethsemane. آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا Let's کریں. close our eyes and pray. خدا باپ تیرا شکر ہو شکر ہو شکر ہو شکر ہو شکر ہو تو نے ہماری مدد کی کہ ہم تیرے کلام کو سیکھ سکیں. Lord, we thank you for this opportunity that we could learn your word. خداوند تیرا شکر ہو تو خدا ہے اور تو نے آنے والی باتیں اپنے شاگردوں کو بتائیں. And we thank you that you're good and you told your disciples these things that are going to come. خداوند یسوع میں اس بات کے لیے بھی تیرا شکر کرتی ہوں کہ آج بھی یہ تیرا پیارا معجزہ ہے کہ تو نے آئی خداوند میرے اندر سے ہو کے بات کی. And I thank you that you talked through me. اور آئی خداوند میں مختلف قسم کی آئی خداوند رکاوٹ خاص طور پہ جو میری صحت میں جو رکاوٹ چل رہی ہے تو نے اس کے باوجود مجھے یہ غلبہ دیا کہ میں تیری آواز کو بولوں. And regardless of my shortcomings of health, you still helped me to write this word and share it with your people. کیونکہ تو فتح مند ہے اور شیطان ہمارے پاؤں کے نیچے ہے. Because you are victorious and we have crushed the devil. اور ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام. We ask this in the name of Jesus. آمین. Amen. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہت آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے. خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے. خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے. آمین.